اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب میری اس آیت سے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، کوئی ان پڑھ بندہ بھی یہ چیز سنے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اندر الفاظ جو ہیں شکر کا تذکرہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے پھر میری جو ابتدائی کلام ہے وہ شکر سے ہو رہا ہے، تو میرا موضوع بھی شکر کا ہوگا۔ شکر کیوں ضروری ہے؟ شکر کے فوائد کیا ہیں؟ شکر نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ وہ ہم آج جو ہے ڈسکس کرتے ہیں۔ شکر کرنے کے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کیوں ہوتی ہے، شکر کرنا ضروری کیوں ہوتا ہے کسی بھی انسان کا یا کسی بھی چیز کا۔ جب آپ پر کوئی احسان کرے اس پر، اور پھر خصوصی تو اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے لیے جو شکر ادا کرنا وہ تو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ سب کچھ ہم خود بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ہمارے اعضاء، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے بولنے کی، شکر ادا تو اللہ تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا، انگنت نعمات ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کی جائے، یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ اب قرآن کی اس آیت کو جو میں نے ابھی تلاوت کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے سے بتا رکھا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں جو ہے اضافہ کروں گا، اپنی رحمت میں اضافہ کروں گا، نعمات میں اضافہ کروں گا، جو چیز جو ہے تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گی، اضافہ ہوگا تمہاری لائف کے اندر، جو ہے فیسلٹیز کا وہ ہر دم اضافہ ہوگا۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ رزق چھین لوں گا، پھر یہ نہیں کہا میں یہ کر لوں گا، وہ نہیں، اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، بس اللہ تعالیٰ نے صرف یاد دہانی کروائی ہے کہ میرا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے، وہ دیکھ لو، وہ میرے عذاب کی طرف ایک میں یاد دہانی کروا دوں کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، اس کے بعد تمہاری مرضی جو کرو۔ اب یہ سورۃ الانسان کی بھی ایک آیت ہے، سورۃ الدہر، کہ جو ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے جو ہے انسان کو کیا کیا ہے، دو راستے دکھائے ہیں۔ اب دو راستے یعنی کہ ہم نے انسان کو راستے دکھائے ہیں، اب اس کے اپنی مرضی کہ وہ شکر کرے یا کفر کرے، یعنی کہ نہ شکری کرے اللہ تعالیٰ کی شکر۔ دیکھیں کامن سینس کی بات یہ ہے کہ ضروری کیوں ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں کہ جب انسان کسی بھی بالفرض ہم کسی کے پاس ایز اے گیسٹ جاتے ہیں تو وہ کم از کم یہ اور نہیں تو چائے پانی کا تو پوچھ لیتے ہیں، اور اگر بندہ چائے پانی پی لے ان کے ہاں سے، جو ہے ایک قسم کا آپ محاورتاً کہہ لیں تو ان کا نمک کھا لے، پھر کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے ان کے شکر ادا کرتا ہے، اور پھر کبھی نہ کبھی جب وہ اسے ملتا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، وہ کہتے میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے میری خدمت کی تھی، لہٰذا اب جو ہے آپ بھی میری طرف سے کچھ نہ کچھ تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب اس سے دو چیزیں میں اخذ کرتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے میں اب یہ بتا دوں کہ شکر کی جو ہے اقسام کیا ہیں، شکر کیسے کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اقرار باللسان، اپنے جو ہے آپ نے زبان سے اقرار کرنا ہے اس چیز کا کہ آپ شکر کریں، یعنی کہ شکرن اللہ، جیسے آپ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ، یہ چیز یہ ہے زبان سے شکر۔ دوسرا ہے تصدیق بالقلب، آپ اپنے دل سے جو ہے اس کو دل سے کہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان جب خود ایک بہت بڑی مصیبت سے نکل کر آئے، بہت بڑی مصیبت سے نکل کر آئے، اور اس کے بعد ایک دم وہ دل جو ہے اس کا دھڑ دھڑا رہا ہو، اور پھر وہ کہے شکر ہے میرا تعالیٰ، یہ دل سے اس کی آواز نکل رہی ہوتی ہے۔ یا جب آپ کسی پر بہت بڑا احسان کر دیتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ ایک دم جیسے کسی بہت زیادہ غریب جو 3 دن سے بھوکا ہو بیچارہ، وہ کئی آپ نیٹ پر ویڈیوز دیکھیں گے، جب ان کو کھانا پینا دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جاتا ہے، تو کس طرح جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کر دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اندر سے، جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کے دل سے نکلنے والی ایک معمول کے مطابق ہے۔ کھانے کے بعد اپنے بچے کو عادت دلوائی ہوئی ہے کہ بیٹا کھانے کے بعد جو ہے الحمدللہ پڑھتے ہیں، کھانے کے بعد شکران اللہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ صرف زبانی طور پہ ایک رٹا آپ کہہ لیں، یہ ہماری جو ہے ایک عادت بن جاتی ہے، لیکن وہ جو دل سے ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ہوتی ہے، وہ انسان کو دل سے کرنی چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عمل بالارکان، کہ آپ کو اپنے جسم کے حصوں سے عمل کر کے دکھانا ہے کہ میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ شکر ادا کیسے؟ جیسے
آپ نے بہت سارے انبیاء کی سٹوری سنی ہوگی کہ وہ دعا مانگنے سے پہلے جو ہے پہلے شکرانہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے تھے، پھر دعا مانگنے سے دعا قبول ہو جاتی، پھر 2 رکعت نماز کہ ہمارا جو ہے یہ ہے آپ کے عملاً شکر ادا کرنا۔ جیسے ہم نے پہلے مثال کی کہ آپ کسی کے یہاں چائے پیتے ہیں، چائے کا کپ، بعد میں جب آپ اس کو ملتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے نہیں جان دیتا، وہ کم از کم وہی چائے کے کپ کا بدلہ اب وہ صرف یہ اگر کہہ دے کہ آپ جو ہے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وہ کیا تھا، تو بعد میں وہ ٹھیک ہے آپ نے شکریہ کیا تھا، لیکن بعد میں وہ دل میں اعتراض تو شاید کرے گا کہ یار میں تو اس اتنی خدمت کی تھی، لیکن اب میں اس کے گھر میں گیا ہوں تو صرف اس نے بس وہی کہہ دیا کہ جی آپ کا شکریہ، جی آپ نے وہ کیا، اب اس نے مجھے کوئی خدمت کی نہیں ہے، یعنی کہ عمل نہیں کیا، زبان سے تو اس نے کہہ دیے، جن کے عمل بھی ضروری ہے، زبان سے زیادہ جو ہے وہ عمل ضروری ہے۔ تو کسی نے کہا کہ کوئی روٹی کھا رہا تھا تو اس نے جو ہے روٹی کھانے کے بعد ایک جو ہے ڈکار دیا اور پھر کہا جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے، اور ساتھ والے کسی شخص نے کہا کہ یار شکر ایسے ادا کرتے ہیں، تو اس نے کہا جی اور کیا، میں نے شکر ہی ادا کیا، اور کیسے کرتے ہیں شکر ادا؟ اس نے کہا شکر ادا تب کرتے جب تم 2 روٹیاں خود کھاتے اور یہ تیسری روٹی کسی بار کو ساتھ کسی اور کو کھلا دے، یہ تمہارا عملاً شکر ہوتا ہے۔ جو عملاً شکر ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے بلند درجے کا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، ایک تو شکر خود شکر کی وہ پورے ہو جائیں گے، اس پر پورے تقاضے ہو جائیں گے کہ آپ نے شکر ادا کیا، دوسرا یہ کہ جس کے ساتھ آپ وہ کریں گے وہ ایک احسان بن جائے گا اس پر، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ہے ایک سلوک ہو جائے گا، اس کے ایک علیحدہ آپ کو نیکی ملے گی۔ یہ اور یہ جو آپ نے ابھی آیت کی تلاوت کی تھی شروعات میں، وہ تھی سورۃ الابراہیم کی ورس نمبر 7۔ ابھی ہم جو ہے چلتے ہیں سورۃ البقرہ کی ورس نمبر 152۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی کہ تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی کہ تم میری عبادت کرو گے، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں کیا کروں گا، تمہاری جو تمہیں یاد رکھوں گا ہر چھوٹے بڑی چیز میں، یعنی کہ خصوصی رحمت میں تم آ جاؤ گے۔ ایک آپ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں تو آپ ایک میرے بلو زون میں آ جائیں گے جس میں خصوصی نظر آپ پر ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے دنیا پر کچھ خاص بڑے عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بہت تقوی پرہیزگاری کے بہت اعلیٰ بلند جو ہے مراتب پر، ایک ہوتے ہیں عام لوگ، وہ کوئی صبح کو بھی سو رہے ہوتے ہیں تو کیا رزق بند کسی پر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی شکر ادا کرے کوئی کفر کرے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کہہ دیا کہ جی بس عذاب میرا بڑا سخت ہے۔ لیکن شکر جو ہے ادا کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کی نعمات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفر نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ نہ شکری کرو گے تو اپنے اوپر ظلم کرو گے، نہ شکری کرو گے۔ جیسے ایک شخص جو ہے حضرت موسیٰ گزرے کہ شاید غالباً کوئی اور نبی تھے، غالباً حضرت موسیٰ ہی تھے، تو وہ 2 شخص بیٹھے تھے، تو ایک جو تھا وہ ایک کی صرف چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور دوسرا بیٹھا تھا جو ہے بڑا امیر شخص تھا، ایک غریب تھا وہ جس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں دونوں کہ ایک کہتا ہے جو غریب تھا حضرت موسیٰ کو کہ جی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کہیے گا کہ میں جو ہے غریب ہوں، میرا مال میں اضافہ کیسے ہو، میں کون سا کام کروں۔ ساتھ والا جو امیر بیٹھا تھا تو اس نے کہا جو ہے آپ میری طرف سے اللہ تعالیٰ سے پوچھئے گا کہ جو ہے میرے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، میں دولت مند بہت زیادہ ہوں، تو میری دولت میں کمی کیسے آئے گی، مجھے سنبھال نہیں آتی، میری رات کو نیند نہیں آتی۔ تو ایک اس نے شاید ایسے تنزن کہا ہو، کہا حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب آپ گئے پوچھ کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے ان کو جواب ملا کہ جو غریب ہے اس کو کہو شکر ادا کرے، اور جو امیر ہے اس کو کہو کہ وہ میرا کفر کرے، نہ شکری کرے، وہ جھٹلائے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت نہیں دی، یہ تو میرا اپنا کام تھا، یہ کرے تو اس کے مال میں کمی ہو جائے گی، اور اگر وہ شکر کرے غریب بندہ تو میں اس کے مال میں اضافہ کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے جا کے بتا دیا، جب غریب کو بتایا تو اس نے کہا بولے بھائی میرے پاس ہے کیا جو میں شکر ادا کروں، تو ایک اس نے کفر کیا، ایک قسم کا غصے میں آ کر میں نے پوچھا کہ شاید اللہ تعالیٰ بتائے گا فلاں جگہ پر جاؤ کوئی کاروبار کرو یا فلاں جگہ پر جاؤ تمہارے لیے کوئی خزانہ پڑا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا شکر ادا کرو میں تمہارے مال میں اضافہ کر دوں گا، اور اس نے کیا کیا، نہ شکری کی۔ پھر ہوا کیا، اس کی وہی جو چادر تھی اس نے اوڑھی ہوئی تھی وہ بھی ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور وہ بھی اس سے جو اوڑھی ہوئی تھی وہ بھی اسے چھین کر وہ دور جا گری، اور ادھر سے جو دوسرا شخص تھا وہ اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا، اس کو جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی تم
کفر کرو، تم ناشکری کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ امیر بندہ کہہ میرے مال میں کمی ہونی چاہیے، تو تم کفر ناشکری کرو۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی ایسا تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو میری جو ہے میری مردانگی کے خلاف ہے کہ میں جو اللہ تعالیٰ کا کھا رہا ہوں، میں اتنا سب کچھ نعمات اللہ تعالیٰ کے جو ہے میرے پاس ہیں، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر ادا نہ کروں۔ تو اس کے ہاتھ میں وہ جو سیب وہ جو کھا رہا تھا وہ بھی کہتے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا، اور جب وہ اٹھانے لگا تو وہ سونے کا بنا پڑا۔ یہ بھی ایک، اب اس کو آپ میں زیادہ تصدیقاً نہیں کہوں گا، یہ ایک عارضی سٹوری بھی ہو سکتی ہے، یا یہ سوشل میڈیا پر ایسے وائرل کوئی بھی قصہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ایز اے ایگزامپل بیان کیا ہے، تو یہ زیادہ تصدیقی میں نہ یہ قرآن سے ماخوذ ہے اور نہ یہ کسی حدیث یا کسی بک سے ماخوذ ہے، میں بھی کسی کتاب میں ہو بھی صحیح لیکن میں نے نہیں پڑھا۔ تو ویسے بھی یعنی کہ شکر کی اتنی اہمیت ہے۔ شکر، اب ہم نے تینوں سوالوں کا وہ کر دیا، شکر کیوں ضروری ہے؟ کسی پر احسان ہو جاتا ہے، کسی پہ سے نیکی ہو جاتی ہے، دو فائدے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور جو ہے خود انسان کو ایک اور نیکی بھی مل جاتی ہے۔ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، ایک اس کی نیکی ہے کہ جی ماشاءاللہ اس نے شکر ادا کیا، ایک اضافہ ہوگا، اور ایک اسے نیکی بھی مل جائے گی کہ اس نے جو ہے آگے چیز تقسیم کی، شکر ادا کیا، یہ ہوا۔ دوسری چیز اس کا جو فائدہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دے گا، اور جو کفر ہے یعنی کہ نہ شکری، وہ پھر اگر کریں گے یعنی کہ اینٹی شکر کریں گے تو پھر آپ کے مال میں ظاہر ہے کمی ہو جائے گی، ہے نہیں تو اور زیادہ ذلیل ہو جائیں گے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے اس میں۔ اکثر جو آپ دیکھیں گے جو ہے فقیہ لوگ، بڑے حکیم اور جو ہے بڑے عالم و دانشمند لوگ جو دنیا سے گزرے، وہ غریب غربت کی حالت سے گزرے، بھی خود جج کریں۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے باتقویٰ پرہیزگار لوگ، وہ کس چیز سے گزرے ہیں؟ غربت دیکھ دیکھ کر گئے ہیں، وہ بہت ہی جو ہے مشکلات دیکھ دیکھ کر گئے ہیں۔ لہٰذا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ اب جیسے جو ہے آپ انگریزوں کی مثال لے لیں، وہ نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نہ وہ کوئی بھی دین کا اصول تو فالو ہی نہیں کرتے، دین کو چھوڑو۔ ویسے اخلاقیات میں وہ کہہ لیں کہ آپ تھوڑے بہت اچھے ہوں، وہ ہر انسان میں پائی جاتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زیادہ کیوں دیا؟ وہ تو شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ تو ہمارے طرف سے کویشچن ہے قرآن کی طرف، تو قرآن نے کہا نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ان کے ہم نے ایسا کہے نمتعہم قلیلا، ہم ان کو پہلے تھوڑا بہت کھلائیں پلائیں گے، یہ کھلا پلا رہے ہیں دنیا میں، اور اس کے بعد ان کو ایک سخت اور غلیظ ترین عذاب کے اندر دھکیل دیں گے۔ بس اب یہ ہمیں اس چیز کا بھی قرآن نے آنسر دے دیا، اس کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ ان کو دنیا میں مل رہا ہے تو وہ ان کی اپنی محنت سے مل رہا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اسی طرح دعا کا بھی ہے، دعا قبول نہ ہو رہی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ دعا جو تم قبول نہیں ہو رہی وہ آخرت کے دن تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا۔ یعنی کہ شکر ادا کریں ہر حال میں، آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے زیادہ راضی ہوں گے، خوشنود ہوں گے۔ تو اسی پیغام کے ساتھ میں آج کے جو ہے اپنی لب کشائی کا اختتام پر جو ہے اختتام کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا جو ہے پیغام اچھا لگا ہوگا اور سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔